بہت وقت پہلے ایک شہر تھا جس کا نام تھا نائنوے۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ ان لوگوں کو ایک حقیقی خالق کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر نائنوے بھیجا۔ پیغمبر یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگ انہیں نظر انداز کرتے رہے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد بھی انہی خداؤں کو پوجتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اگر انہوں نے بت پرستی جاری رکھی تو اللہ انہیں جلد ہی سزا دے گا۔ آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہاری کسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور اپنے مالک سے کہو کہ ہمیں سزا دے دے۔ یونس علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی نائنوے شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے ہی پیغمبر شہر چھوڑ کر گئے تو آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ لوگوں کو یونس علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی۔ نائنوے کے لوگ ڈر کر پہاڑ پر اکٹھا ہوئے اور اللہ کے رحم و کرم کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا سن لی اور ان پر اپنی رحمت برسائی۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ محفوظ ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یونس علیہ السلام واپس لوٹ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کچھ مسافروں کے ساتھ سمندری جہاز میں سوار ہو گئے۔ دن کا وقت دریا میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ سکون سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو سمندر میں بھیانک طوفان آ گیا۔ جہاز کے کپتان نے لوگوں کو جہاز کو ہلکا کرنے کو کہا۔ ان لوگوں نے جہاز کا سامان پانی میں پھینک دیا۔ انہیں بچانے کے لیے جہاز کو مزید ہلکا کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ جہاز میں موجود تمام لوگوں کے ناموں کی پرچیاں بنائی گئیں اور یہ طے پایا کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی اس کو سمندر میں کودنا پڑے گا۔ جب پرچی نکالی گئی تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام لکھا تھا۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ ان سب میں سب سے زیادہ پرہیزگار یونس علیہ السلام ہیں۔ وہ انہیں سمندر میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ پرچی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے پیغمبر کو ایک آخری موقع دینا چاہا اور تیسری مرتبہ پرچی نکالی۔ تیسری مرتبہ بھی پرچی پر یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ یونس علیہ السلام جان گئے کہ اس کام میں اللہ کی ہی رضا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی تو ایک ویل مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ پہلے یونس علیہ السلام کو لگا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں اور ایک مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہیں شہر کبھی نہیں چھوڑنا تھا، بلکہ وہیں رہ کر اپنے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پچھتاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ دوسرے سمندری جانوروں نے بھی جب یونس علیہ السلام کی آواز سنی تو ویل مچھلی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا سن لی اور ویل مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو اگل دے۔ ویل نے آپ کو ایک سنسان جزیرے پہ اگل دیا۔ یونس علیہ السلام کافی کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا پورا جسم سوج گیا تھا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک درخت اگایا جس نے آپ کو سورج کی تپش سے بچایا اور آپ کو فائدہ مند پھل بھی دیا۔ یونس علیہ السلام دوبارہ صحت مند ہو گئے اور نائنوے کی طرف لوٹے۔ نائنوے کی پوری آبادی نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ ان میں بدلاؤ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس وقت تک نائنوے میں ہی رہے جب تک آپ کا انتقال نہ ہو گیا۔